بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلچسپ نیوز ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم یوکرین اور روس کے حوالے سے بات کریں گے۔ یورپی یونین کے ایگزیکٹو کمیشن کے سربراہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر ماسکو نے پڑوسی یوکرین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو بلاک کے پاس اضافی پابندیوں کی بیٹری تیار ہے۔ اس معاملے پر یورپی یونین کے سربراہی اجلاس کے موقع پر یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیئن نے بدھ کے روز کہا کہ موجودہ پابندیوں کو بڑھانے کے علاوہ یورپی یونین روس کے لیے سنگین نتائج کے ساتھ بے مثال اقدامات کر سکتی ہے۔ وان ڈیر لیئن نے مزید یورپی پارلیمنٹ کو بتایا کہ روس کے مالیاتی توانائی اور شعبوں پر پہلے ہی اقتصادی پابندیاں ہیں، کیونکہ 2014 میں اس کے یوکرین کے جزیرہ نما کریمیا کے ساتھ الحاق اور اس کے بعد کی کارروائیوں کو مغرب تیزی سے جارحانہ طور پر دیکھتا ہے۔ جرمنی کے نئے چانسلر ہمارے نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آف شولز نے بدھ کو وان ڈیر لیئن کے پیغام کو تقویت دی۔ جرمن پارلیمان کے ایوان زیریں کو بتایا کہ علاقائی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کی اس کی قیمت کیا ہوگی، ایک بہت بڑی قیمت ہوگی، اور ہم اپنے یورپی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس پر ایک آواز سے بات کریں گے۔ ہمارے ٹرانس اٹلانٹک اتحادی برطانیہ کے بورس جانسن نے پارلیمان کو بتایا کہ اگر روس یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے اتنا جلدی اور پاگل ہوتا ہے تو اسے لندن اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے سخت پابندیوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ روس نے 17,000 فوجیوں کو یوکرین کی سرحد کی طرف منتقل کر دیا ہے اور وہ اگلے سال کے اوائل میں ممکنہ حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ماسکو اس بات کی تردید کرتا ہے اس کا یوکرین پر حملہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور وہ ایک سمیئر مہم کے حصے کے طور پر مغربی خدشات کو مسترد کرتا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نیوز ایجنسی کی طرف سے دیکھے جانے والے یورپی یونین کے رہنماؤں کے جمعرات کو ہونے والی سربراہی اجلاس کے مسودے میں 27 ممالک وعدہ کرتے ہیں کہ یوکرین کے خلاف مزید کسی بھی فوجی جارحیت کے بڑے نتائج ہوں گے اور جواب میں اس کی بھاری قیمت ہوگی۔ یورپی یونین کسی بھی پابندی کے پیکج کو امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مربوط کرے گی۔ اگر کچھ قومیں حملے کو قریب سے دیکھتی ہیں تو دیگر جیسے فرانس اور جرمنی کا خیال ہے کہ سفارتکاری کے کام کرنے کے لیے اب بھی وقت ہے۔ شولز نے یوکرین روس کشیدگی پر بات چیت کا مطالبہ کیا۔ شولز نے بدھ کے روز جرمن قانون سازوں کو ایک خطاب میں کہا، ہمیں سمجھوتے تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بڑھتی ہوئی کشیدگی سے باہر نکلنے کی کوشش کے لیے کثرت سے تیار رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے دوستو، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور جرمن چانسلر اولاف شولز نے بدھ کے روز بعد میں برسلز میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بات چیت کریں گے۔ 2015 میں فرانس اور جرمنی نے روس اور یوکرین کو مذاکرات کی میز پر لایا اور ایک امن معاہدے کی ثالثی کی جس نے مشرقی یوکرین میں بڑے پیمانے پر دشمنی کو ختم کرنے میں مدد کی، جہاں یوکرین کی افواج 2014 سے روس کی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں سے لڑ رہے ہیں۔ شولز نے متنبہ کیا کہ 1970 کی دہائی کے شروع میں مغربی جرمن چانسلر ولی برینڈٹ کی کمیونسٹ مشرقی بلاک کی طرف ڈیٹینٹی کی پالیسی کا حوالہ دیتے ہوئے مزید بات چیت کو ایک نئے جرمن ایسٹ پولیٹک کے طور پر غلط نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ متحدہ یورپ میں صرف ایک یورپی اوسٹ پولیٹک ہی ہو سکتا ہے جو بین الاقوامی امن و امان کے اصولوں پر مبنی ہو، جس کا روس نے خود کو پابند کیا لیکن کریمیا کے الحاق کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور علیحدگی پسند تنازعات کے سیاسی تصفیے تک پہنچنے کی کوششیں کی، جس میں 7 سالوں میں 14,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کشیدہ لائن کے ساتھ جھٹپٹ جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں۔ روس اب تک اس تنازع پر مزید امن مذاکرات کے لیے فرانس اور جرمنی سے ملنے سے انکاری کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی خبر۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔